بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں سندھ اسمبلی کی تاریخی حیثیت و اہمیت کے حوالے سے چند حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ سندھ اسمبلی کی تاریخ پاکستان کی تاریخ کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ سندھ اسمبلی پاکستان کی پہلی اسمبلی تھی کہ جس نے قرارداد پاکستان کی سب سے پہلے حمایت کی اور سندھ اسمبلی کے ارکان کی اکثریت نے پاکستان کے قیام کے حق میں ووٹ دیا۔ اسی لیے سندھ اسمبلی کی حیثیت پاکستان کی کسی بھی صوبائی اسمبلی کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ سندھ اسمبلی کی عمارت ایک تاریخی عمارت ہے۔ کراچی کے مشہور و مصروف ترین علاقے کوٹ روڈ پر واقع سندھ اسمبلی کی عمارت قیام پاکستان سے لے کر اب تک کی تاریخ کی گواہ ہے۔ اس عمارت کے ایک طرف سندھ ہائی کورٹ، سندھ سیکریٹریٹ، تغلق ہاؤس کی عمارتیں ہیں تو دوسری جانب آرٹس کونسل آف پاکستان اور تاریخی برڈز گارڈن واقع ہے۔ سندھ اسمبلی کے ساتھ ہی صوبائی محتسب کا آفس، انکم ٹیکس کے دفاتر اور دیگر اہم عمارتیں ہیں۔ ایم آر کیانی روڈ کی جانب کراچی کینٹونمنٹ بورڈ اور پاکستان اسکاؤٹس کا مرکزی دفتر اور ہندو جیم خانہ، جسے اب ناپا کہا جاتا ہے، کی عمارتیں بھی سندھ اسمبلی کے آس پاس ہی موجود ہیں۔ ان تمام اہم ترین عمارتوں کے درمیان سب سے زیادہ اہم اور تاریخی اہمیت کی عمارت سندھ اسمبلی بلڈنگ قائم ہے، جو برطانوی دور حکومت کی یادگار عمارتوں میں سے سر فہرست ہے۔ سندھ اسمبلی کا سنگ بنیاد 11 مارچ 1940 کو اس وقت کے گورنر سر لینسی لارڈ گراہم نے رکھا تھا۔ سندھ اسمبلی کی اس عمارت کی تعمیر 2 سالوں میں مکمل ہوئی اور اس عمارت کا باقاعدہ افتتاح 4 مارچ 1942 کو اس وقت کے گورنر ہیف ڈاؤ نے کیا۔ جی ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ سندھ اسمبلی کی عمارت کی تعمیر سے قبل یعنی 1937 سے 1942 تک اسمبلی کے اجلاس چیف کورٹ بلڈنگ، این جے وی اسکول، ایم اے جناح روڈ اور دربار ہال حیدرآباد میں منعقد ہوا کرتے تھے۔ پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کراچی میں سندھ اسمبلی کی باقاعدہ عمارت تعمیر کی جائے تو 1940 میں سندھ اسمبلی کی تعمیر شروع ہوئی۔ واضح رہے کہ اس وقت کے سندھ اسمبلی کے اسپیکر دیوان بہادر بھوج سنگھ نے 1938 میں اسمبلی کی عمارت تعمیر کرنے کی باقاعدہ تجویز حکومت کو پیش کی تھی، جس پر اس وقت کی حکومت نے سنجیدگی سے عمل درآمد کیا۔ سندھ اسمبلی کی عمارت کے ڈیزائن کی تیاری کے لیے 1 ستمبر 1938 کو آرکیٹیکٹ کی تقرری عمل میں لائی گئی تاکہ وہ سندھ اسمبلی کے لیے ایک بہترین ڈیزائن بنائیں جس کے مطابق عمارت تعمیر کی جا سکے۔ آرکیٹیکٹ نے عمارت کا ڈیزائن تیار کیا اور 11 مارچ 1940 کو تعمیراتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا۔ ان کاموں کی نگرانی کے لیے ہری لیوس اور رام چندانی کو مقرر کیا گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ 2 سال کی مقررہ مدت میں اس کی تعمیر مکمل کر لی گئی، جس پر کم و بیش 10 لاکھ روپے خرچ ہوئے، جبکہ عمارت کی تعمیر کا تخمینہ 5 لاکھ روپے لگایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تعمیر کے دوران عمارت میں کچھ چیزوں کا اضافہ بھی کیا گیا، جس کے باعث لاگت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس وقت یہ عمارت 2 منزلوں پر مشتمل تھی۔ اس عمارت میں اسمبلی ہال کے علاوہ وزیر اعلیٰ، قائد حزب اختلاف، اسمبلی کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، مختلف سیاسی پارٹیوں کے پارلیمانی لیڈرز کے دفاتر، سیکریٹریٹ، محکمہ قانون، لائبریری، کانفرنس روم اور دیگر دفاتر تعمیر کیے گئے تھے۔ جی ناظرین، سندھ اسمبلی کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ 1890 میں پہلی مرتبہ بمبئی قانون ساز اسمبلی میں 4 ارکان نے صوبہ سندھ کی نمائندگی کی تھی۔ 4 دہائیوں سے زیادہ عرصے کے بعد سندھ کو 1 اپریل 1936 کو صوبہ بمبئی سے الگ کیا گیا اور اس کی اپنی قانون ساز اسمبلی جماعتی اور اقلیتی بنیادوں پر منتخب کی گئی۔ 7 فروری 1937 کو پہلے انتخابات کا انعقاد ہوا، جس کی بنیاد پر 60 ممبران پر مشتمل سندھ کی قانون ساز اسمبلی معروض وجود میں آئی۔ واضح رہے کہ سندھ اسمبلی کا پہلا اجلاس 27 اپریل 1937 کو سندھ چیف کورٹ کراچی، موجودہ سندھ ہائی کورٹ کی عمارت کے ہال میں منعقد ہوا۔ یاد رہے کہ اس وقت سندھ ہائی کورٹ بلڈنگ کا نام سندھ چیف کورٹ بلڈنگ تھا۔ اجلاس 4 دن تک جاری رہا۔ اس دوران دیوان بہادر بھوج سنگھ کو سندھ اسمبلی کا اسپیکر اور خان بہادر اللہ بخش گبول کو ڈپٹی اسپیکر منتخب کیا گیا۔ اپریل 1937 کے اجلاس میں ایک کمیٹی قائم کی گئی جس کی صدارت کے لیے اس وقت کے وزیر اعلیٰ سندھ سر غلام حسین نے
اس اجلاس کی صدارت کی۔ کمیٹی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی جگہ بنائی جائے جہاں اجلاس کے لیے مناسب اور معقول انتظام ہو اور ساتھ ساتھ پریس اور مہمانوں کے لیے بھی بیٹھنے کا انتظام کیا جا سکے۔ پہلے اجلاس میں جن ممبران نے شرکت کی ان میں 35 ممبران مسلمان، 19 ہندو، 3 پارسی اور 3 یورپین تھے۔ مسلمان اور ہندو ممبران میں سے ایک خاتون ممبر بھی شامل تھی۔ ابتدائی اجلاس کی صدارت دیوان بہادر ہیرانند نے کی۔ جی ناظرین، اس عمارت کو یہ تاریخی اعزاز بھی حاصل ہے کہ 3 مارچ 1943 کو پاکستان کے قیام کے لیے پہلی قرارداد اسی اسمبلی نے منظور کی۔ مارچ 1943 میں سندھ اسمبلی کے اجلاس میں قرارداد پیش کی گئی جو کثرت رائے سے منظور ہو گئی۔ اس وقت اجلاس میں ممبران کی تعداد 33 تھی۔ سندھ اسمبلی کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ 14 اگست 1947 کو اس وقت کے گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن نے اسی عمارت میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو باقاعدہ اقتدار منتقل کیا۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل اور قائد ملت لیاقت علی خان نے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ 4 فروری 1948 کو سندھ قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں 38 ممبران نے پاکستان کی نئی ریاست کے لیے وفاداری کا حلف اٹھایا اور ملک کی پہلی کابینہ تشکیل دی گئی، جس میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کے علاوہ آئی چندریکر، ملک غلام محمد، عبد الرب نشتر، غضنفر علی خان، جوگندر ناتھ منڈل، فضل الرحمان شامل تھے۔ یہ ایک تاریخی موقع تھا کہ جب اسی مقصد کے لیے تعمیر کی گئی عمارت میں صوبہ سندھ سے منتخب اراکین نے جمع ہو کر اجلاس منعقد کیا اور اسمبلی کی کارروائی میں باقاعدہ حصہ لیا۔ بعد میں 1956 میں کراچی، جو اس وقت پاکستان کا دارالحکومت تھا، اسلام آباد منتقل کر دیا گیا۔ جب سندھ اسمبلی کی یہ تاریخی عمارت تعمیر کی گئی تو اس وقت اسمبلی ہال میں 70 نشستوں کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ کیونکہ ارکان کی تعداد بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن 1985 میں اراکین کی تعداد میں اضافہ ہوا تو اسمبلی ہال میں 88 ارکان کے بیٹھنے کی گنجائش پیدا کی گئی۔ مہمانوں کی گیلری میں بھی 213 مہمانوں کے بیٹھنے کی نشستیں موجود تھیں۔ اسی طرح پریس گیلری میں صحافیوں کے بیٹھنے کے لیے 45 نشستیں بنائی گئیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ صوبہ سندھ کے مختلف شہروں کی آبادی میں اضافہ ہوتا رہا، خصوصاً کراچی کی آبادی میں بے انتہا اضافہ ہوا، جس کے باعث صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں بھی اضافہ کرنا پڑا اور یوں ارکان اسمبلی کی تعداد 168 ارکان پر مشتمل ہو گئی۔ لہذا نئے حالات کے پیش نظر اسی ہال میں 168 اراکین کے بیٹھنے کی گنجائش پیدا کی گئی اور اسمبلی ہال کے لیے نئے سرے سے تزئین و آرائش کی گئی، جس کے نتیجے میں 168 ارکان سندھ اسمبلی کی کارروائی میں حصہ لینا آسان بنایا گیا۔ جی ناظرین، بعد ازاں سندھ اسمبلی کی نشستوں میں اضافے کے باعث ایک نئے اسمبلی ہال کی ضرورت محسوس کی گئی۔ اس ضرورت کے پیش نظر 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اسی تاریخی عمارت کے پچھلے حصے میں سندھ اسمبلی کی نئی تاریخی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ پھر اس کشادہ اور وسیع ہال کی تعمیر کے بعد ایک نئی تاریخ رقم ہوئی اور سندھ اسمبلی کا اجلاس نئی اسمبلی عمارت کے انتہائی خوبصورت، پرکشش اور کشادہ ہال میں منعقد ہوا۔ سندھ اسمبلی کی نئی عمارت پرانی عمارت کے عقب میں تعمیر ہوئی۔ پرانی عمارت سے نئی عمارت کا سفر سندھ کی جمہوری تاریخ کا ایک قابل فخر باب ہے۔ یہ سندھ میں جمہوری اداروں اور روایت کی مضبوطی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے بہترین کارناموں میں سے ایک ہے۔ نئی عمارت میں اجلاس کا آغاز قومی ترانے سے کیا گیا اور اس موقع پر تلاوت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور فاتح خوانی کے بعد اسمبلی کے متعدد ارکان نے نئی عمارت میں منتقل ہونے پر زبردست خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور اپنے خطاب میں اس عزم کا اعادہ کیا کہ جمہوریت کے استحکام کے لیے سب مل کر کام کریں گے۔ سندھ اسمبلی کی نئی عمارت میں تزئین و آرائش کا کام انتہائی عمدہ انداز سے کیا گیا ہے۔ 2010 میں اس بلڈنگ کی تعمیر کے لیے فنڈز جاری ہونا شروع ہوئے۔ مختصر عرصے میں یہ عمارت مکمل ہوئی، جس میں اب 350 ارکان کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ اس نئی عمارت میں 28 وزراء کے دفاتر بھی قائم ہیں۔ عمارت کے اندر بڑے بڑے کمیٹی رومز، سیمینار ہال اور کیفیٹیریا بھی بنائے گئے ہیں۔ سندھ اسمبلی کی اس نئی عمارت میں صحافیوں اور مہمانوں کے لیے کشادہ گیلریز بھی موجود ہیں۔ پہلے اجلاس کے موقع پر کئی ارکان نے اپنے خطاب میں اجلاس کو ایک تاریخ ساز موقع قرار دیا اور کہا کہ ہمیں یہ
عہد کرنا چاہیے کہ ہم جذبے کے ساتھ سندھ کے عوام کی خدمت کریں گے اور پورے سندھ کو ایک ایسا خوبصورت اور دلکش بنائیں گے جیسے سندھ اسمبلی کی نئی عمارت ہے۔ سندھ اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج درانی نے اس موقع پر کہا کہ پرانی عمارت کو میوزیم میں تبدیل کر کے اسے قومی ورثے کے طور پر محفوظ کیا جائے گا۔ نئی عمارت میں اس تاریخی دن کے موقع پر تحریک پاکستان کے شہداء اور رہنماؤں، قیام پاکستان کے بعد جمہوریت کے لیے قربانیاں دینے والے شہداء، سندھ اسمبلی کے مرحوم اراکین کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرائی گئی۔ نئی عمارت میں اجلاس میں شرکت کے لیے خواتین ارکان سمیت مرد ارکان نئے لباس پہن کر آئے تھے۔ کئی خواتین ارکان نے اجرک سے بنے ہوئے سوٹ بھی پہنے ہوئے تھے۔ سندھ اسمبلی کی نئی اور پرکشش عمارت کی تعمیر پر 4.5 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ نئی عمارت میں 28 وزراء اسمبلی کے اجلاس کے دوران خدمات انجام دے سکیں گے۔ اجلاس کی کارروائی دیکھنے کے لیے مہمانوں صافیوں کے لیے کشادہ گیلریز تعمیر کی گئی ہیں۔ عمارت کے در و دیوار اور چھتوں پر قرآنی آیات کنندہ کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جدید ترین ساؤنڈ سسٹم اور سینٹرل ایئر کنڈیشن سسٹم ہونے کے باعث اس عمارت کی اضافی خوبیاں میں شامل ہے۔ سندھ اسمبلی کے موجودہ اسپیکر آغا سراج درانی اور ڈپٹی اسپیکر ریحانہ لغاری ہیں۔ جی ناظرین، پاکستان کی یہ تاریخی عمارت آج بھی پاکستان میں جمہوریت کی سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے۔ اس عمارت کی وجہ سے نہ صرف سندھ میں بلکہ پاکستان بھر میں جمہوریت کے حامیوں کو بہت تقویت ملتی ہے۔ سندھ کے عوام اور منتخب نمائندوں کی یہ خواہش ہے کہ سندھ اسمبلی کی جمہوری روایات کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کیا جائے تاکہ مستقبل میں بھی جمہوری حوالے سے سندھ اسمبلی ہراول دستے کا کردار ادا کرتی رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔